صفحہ نمبر 200 ہی جاری ہے۔ ترجمے کے طریقے۔ مذکورہ تفصیل سے واضح ہوگا کہ دیگر زبانوں کے افسانوی ادب کو مختلف طریقوں سے سندھی زبان کی صورت دی گئی۔ مثلاً نمبر 1 مکمل ترجمہ یعنی مکمل لفظی ترجمہ، جس میں کرداروں کے نام بھی وہی ہیں اور ماحول بھی وہی ہے جو اصل ناول میں موجود ہے۔ 2 تلخیص، ناول یا ڈرامہ کو مختصر کر کے پیش کیا گیا۔ اس میں بھی 2 طریقے اختیار کیے گئے، ایک اصل ناول کے کرداروں کے نام لکھے گئے اور ماحول کو برقرار رکھا گیا، اور دوسرے میں کرداروں کے نام اور ماحول کو بدل دیا گیا۔ 3 دھرمی کتابوں، داستانوں، لوک کہانی اور تاریخی واقعات پر مبنی ڈرامے اور ناول لکھے گئے۔ 4 متعدد ڈرامے اور ناول اس طرح ترجمہ کیے گئے کہ ان کا ماحول اور کرداروں کے نام بدل کر اپنے وطن کے مطابق رکھے گئے۔ 5 بعض ڈراموں کی صورت اس طرح بدل دی گئی کہ ٹریجڈی کو کامیڈی میں بدلا گیا۔ 6 بعض ڈراموں کو ناول کی صورت دے کر پیش کیا گیا۔ تحریک آزادی کے سندھی ادب پر اثرات۔ 1857 کی تحریک آزادی میں سندھ کے عوام نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ کراچی، حیدرآباد، شکارپور اور جیکب آباد میں بغاوتیں ہوئیں۔ اس کے بعد بھی سندھی عوام نے ہر سیاسی، سماجی اور ادبی تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کو جدید تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے 1885 میں حسن علی آفندی مرحوم نے سندھ مدرسۃ الاسلام کی بنیاد رکھی، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے بھی تعلیم حاصل کی۔ اس ادارے نے مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی اور ان میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ صفحہ نمبر 201۔ اس ادارے کے ایک استاد اور مدرسہ کے بانی حسن علی آفندی مرحوم کے دست راست مولانا اللہ بخش ابوجو نے مولانا حالی کی مسدس کا سندھی ترجمہ کیا، جو مسدس ابو بھوجو کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں ایک حصہ تبازات بھی ہے۔ اس مسدس کے اثرات دیر پا ثابت ہوئے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، جس میں ترکی انگریزوں کا حریف تھا۔ اسی سال حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ایک خفیہ تحریک چلائی، جو ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت مولانا تاج محمود امروٹھی، مولانا محمد عبید اللہ سندھی کی سرکردگی میں سندھ کے علماء کرام اور عوام نے اس تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ مخلص مرحوم نے تو نظم و نثر کے ذریعے آگ لگا دی۔ حریت کا جذبہ ان کی نس نس میں سمایا ہوا تھا۔ برطانوی سامراج کے خلاف کھلم کھلا نفرت کا اظہار کرتے رہتے تھے اور ان کو ہر وقت للکارتے رہتے تھے۔ مولانا قاضی عمر آریجو بھی ترکوں کی حمایت میں اپنی نظم میں کہتے ہیں: اے خداوند تعالیٰ، مصطفیٰ کمال کو فتح مند کر اور مصطفیٰ کمال کو اسلام کا نور بصر کر، اور اس کی ہر حالت میں اتنی مدد کر تاکہ سارے یورپ کا نام ختم ہو جائے اور یورپ کو بھی ترکی کے نام سے پکارا جائے۔ یا اللہ، سارے یورپ کو شکست اور ترکی کو فتح اور کامیابی عطا فرما۔ نور محمد نظامانی نے اپنی صحافیانہ صلاحیتیں اکثر آریہ سماجی ہندوؤں کی شرارتوں کے خلاف استعمال کیں۔ زمینداروں اور پیروں کے خلاف بھی مذکورہ صحافیوں اور شاعروں نے اپنے قلم کا زور صرف کیا۔ مولانا دین محمد وفائی کے پرچے توحید میں خاص طور پر پیروں کے خلاف مضامین آتے تھے۔ ان میں دکھایا جاتا تھا کہ اکثر جاہل اور مکار ہیں اور عوام کا خون چوستے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا جاتا تھا کہ ان کی حرکتیں اور عوام کے توہمات اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں۔ التوحید میں زمینداروں کے مظالم اور سرکار پرست ذہنیت کے متعلق بھی مضامین آتے تھے۔ اخبار مسلمان نے پیروں، زمینداروں اور راشی ملازموں کے خلاف سب سے زیادہ مؤثر انداز میں لکھا۔ حضرت مولانا تاج محمود امروٹی نے ضرورت محسوس کی کہ سندھ کے مسلمانوں کو ان کی زبان میں قرآن حکیم اور حدیث شریف کی تعلیم دی جائے۔ اس ضرورت کے پیش نظر انہوں نے قرآن کریم کا بامحاورہ سندھی ترجمہ کیا۔ اس کے ساتھ ان کے ساتھی مولانا دین محمد وفائی نے حدیث کی کتابوں کے سندھی ترجمے کیے اور اخبار توحید جاری کیا۔ مولانا امروٹی نے اپنے گاؤں امروٹ میں سندھی دینی کتابوں کی اشاعت کے لیے پریس قائم کیا۔ مولانا کی تحریک کے ایک سرگرم کارکن عبدالحق نے ہندوؤں کے مقابلے میں سکھر میں اشاعتی ادارہ قائم کیا اور کئی دینی کتابیں شائع کی۔ صفحہ نمبر 202۔ اس زمانے میں سندھ میں ملا اسکولوں کا نظام بھی رائج تھا، جن کو حکومت کی طرف سے برائے نام گرانٹ ملتی تھی۔ اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے 30 تا 31 دسمبر 1929 کو لاڑکانہ میں پہلی سندھ ملا کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں حاجی محمود خادم مرحوم نے اقبال کے جواب شکوہ کا منظوم سندھی ترجمہ پڑھا۔
اس کے علاوہ حیدر بخش جتوئی نے بھی شکوہ جواب شکوہ کی طرح نظم لکھی۔ ہاریوں پر زمینداروں کے مظالم کے پیش نظر سندھ میں ہاریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہاری تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کا سندھی ادب پر اثر ہوا اور شعراء کرام نے ہاری کی بے کسی، ناداری اور زمینداروں کے مظالم کو اپنا موضوع بنایا۔ حیدر بخش جتوئی، قش چند ببوش اور محمد ہاشم مخلص نے اس قسم کی شاعری کی ابتدا کی۔ بعد میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا۔ ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں بھی ہوئیں۔ اس سلسلے میں صوفی تحریک مؤثر ذریعہ ثابت ہوئی۔ روح الفقیر کی درگاہ واقعہ، کنڈری سچل سرمست کی درگاہ، درازہ شاہ عنایت شہید کی درگاہ، جھوک میراں پور، حضرت قادر شاہ بیدل کی درگاہ واقعہ، روہڑی پر ہندو مسلمانوں کے مشترکہ میلے ہوتے تھے۔ ہندو مسلمان بزرگوں کے مرید ہونے لگے۔ شاہ سچل، بیدل، بیکس اور روح الفقیر کی شاعری کو ہندو مسلم ملاپ کا ذریعہ بنایا گیا۔ ادب پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ ہندو مسلم نثر نویس سندھی شعراء کی صوفیانہ شاعری پر مضامین اور کتابیں لکھنے لگے۔ ہندو اور مسلم شعراء نے بھی صوفیانہ خیالات کو مؤثر انداز سے پیش کیا۔ حضرت سچل سرمست کی درگاہ کے سجادہ نشین حضرت سخی قبول محمد بڑی پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ ہندو بھی ان کے بڑے عقیدت مند تھے اور ان کے پاس کھنچے چلے آتے تھے۔ ان کی محفل میں گاتے بھی تھے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ ہندو مسلمانوں میں تعلقات پیدا ہوئے اور نفرت کم ہوئی۔ ہندوؤں نے بھی طبیب نامی گاؤں ضلع لڑکانہ میں اکبر آشرم قائم کیا۔ اس کا مقصد تھا ہندو مسلمانوں کو قریب لایا جائے، نفاق دور کیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ اس کے مقابلے میں کٹر ہندوؤں نے شدھی سنگٹھن تحریکوں کی سازشیں تیز کر دیں اور آریہ سماج اور مہاسبائی محاذ کھولے گئے۔ اسلام، مسلمانوں اور مسلم رہنماؤں کے خلاف کتابیں لکھی گئیں۔ ستیارتھ پرکاش کا سندھی میں ترجمہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے بھی اس کے خلاف تحریک چلائی اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہندو ان کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے آریہ سماجیوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے جواب دیے۔ ہندو دھرم پر کتابیں لکھ کر ہند دھرم اور سنسکرت کا پول کھول دیا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں نے مسلمان حکمرانوں اور فاتحوں پر کتابیں لکھیں۔ خلیق مولائی نے محمد بن قاسم سندری نامی تاریخی ناول لکھا۔ اس کے ساتھ فاتح سندھ محمد بن قاسم کے متعلق کتابیں لکھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے دوسرے تاریخی ناول اور کتابیں بھی لکھیں۔ صفحہ نمبر 203۔ ہندوؤں نے راجپوتوں پر تاریخی ناول لکھے اور مسلمانوں نے تاریخ اسلامی کے واقعات پر مبنی تاریخی ناول لکھے۔ اس سلسلے میں خلیق مورائی کے علاوہ حاجی محمد خادم لڑکانوی اور محمد عثمان ڈیبلائی اور محمد عثمان ڈیپلائی کی کوششیں قابل ذکر ہیں۔ خاص طور پر ڈیپلائی نے بڑا کام کیا۔ انہوں نے بے شمار تاریخی ناول لکھے۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنا شاندار ماضی اور بہادرانہ کارنامے ذہن نشین کرائے گئے۔ اس کے ساتھ سندھی مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کیا گیا اور آزادی کی تڑپ پیدا کی گئی۔ ڈیپلائی کے ناول مشہور اور مقبول ہوئے اور نوجوانوں نے اس کا بڑا اثر قبول کیا۔ شاعری میں علامہ اقبال کی شاعری نے عوام کے ساتھ ساتھ شعراء کو بھی بہت متاثر کیا۔ مسلم لیگ کے جلسوں میں مقررین جب علامہ اقبال کے اشعار بڑے جوش سے پڑھتے تھے تو لوگ بے اختیار ہو جاتے تھے۔ کئی شعراء نے علامہ اقبال کی نظموں کے منظوم سندھی ترجمے کیے۔ خاص طور پر غلام احمد نظامی نے علامہ اقبال کی نظموں کے ترجمے کیے۔ ان کے علاوہ لطف اللہ بدوی، حاجی محمود خادم اور دیگر کئی شعراء نے بھی کئی نظموں کے ترجمے کیے، بلکہ ہندو شاعر کشن چند بیوس نے بھی علامہ اقبال کی نظموں کے ترجمے کیے۔ صفحہ نمبر 203 ہی جاری ہے۔ حکیم فتح محمد سیبہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب لکھی۔ سیرت پاک پر اور بھی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ترجمہ ہوئی ہیں۔ حکیم فتح محمد سیبہانی نے ٹالپور کی حکومت پر ٹالپور جیسی صاحبی نامی کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ محمود غزنوی اور اورنگزیب عالمگیر پر بھی کتابیں لکھی گئیں۔ ہندوؤں نے شیواجی کو اپنا ہیرو بتایا اور اس پر کتابیں لکھی۔ اس کے علاوہ دوسرے ہندو کرداروں پر بھی لکھا گیا۔ سندھی کا رسم الخط عربی رسم الخط سے ماخوذ ہے۔
اس کے خلاف ہندوؤں نے منظم تحریک شروع کی۔ ان کا استدلال تھا کہ عربی حروف مثلاً آئین، توئے، سے، سوات وغیرہ ہمارے تلفظ میں نہیں آتے، اس لیے ان کو سندھی رسم الخط سے نکال دیا جائے۔ ڈاکٹر داؤد پوتا ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن سندھ تھے، وہ مروج عربی سندھی رسم الخط کے حق میں تھے، اس لیے ان کی سخت مخالفت ہوئی اور ان کو ہٹانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن ہندوؤں کو کامیابی نہیں ہوئی۔ البتہ کچھ ہندو اخبارات مثلاً ہندو سماچار وغیرہ نے سندھی رسم الخط میں تبدیلی کر کے اخبار چھاپے، لیکن بری طرح ناکام ہوئے اور ایک دو دن بعد ان کو مروجہ رسم الخط پھر سے اختیار کرنا پڑا۔ صفحہ نمبر 204، بورڈ فار ایڈوانسمنٹ آف سندھی لٹریچر۔ 1942 میں حکومت نے سندھی زبان و ادب کو تقویت دینے کے لیے ایک بورڈ قائم کیا جس کا نام بورڈ آف ایڈوانسمنٹ آف سندھی لٹریچر تھا۔ اراکین اس طرح مقرر کیے گئے: چیئرمین وزیر تعلیم، ممبران ڈاکٹر داؤد پوتا، پیر علی محمد راشدی، عثمان علی انصاری، بھیرومل مہرچند، آڈونی جیٹھل، مل پرسرام، گرہ جانی، مولانا دین محمد وفائی اور مولانا حکیم فتح محمد سبوہانی۔ بورڈ نے سندھی کتابوں کی اشاعت کو بڑھانے اور مصنفوں کی ہمت افزائی کے لیے اچھی کتابوں پر انعام دینا شروع کیا۔ اس بورڈ کی کوششوں سے سندھ کے عظیم شعراء کی یاد میں ادبی محفلیں شروع ہوئیں۔ سندھ کے مشہور صوفی شاعر جناب شاہ عبداللطیف بھٹائی کی یاد میں 3 مرتبہ کراچی اور حیدرآباد میں ادبی جلسے منعقد کرائے گئے اور سندھ کے صوفی شاعر حضرت سچل سرمست کی برسی منائی گئی۔ انہیں شاعر ہفت زبان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مختلف زبانوں میں شاعری کی ہے۔ شکارپور میں ہندو شاعر سامی کی برسی پر سامی کی شاعری پر مقالے پڑھے گئے اور حیدرآباد میں شمس العلماء مرزا کلیچ بیگ کی یاد میں ادبی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کے علاوہ بورڈ نے سندھی لغت کے لکھنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے ممبران یہ تھے: مولانا حکیم فتح محمد سیوہانی، مولانا دین محمد وفائی، بھیرومل مہرچند، عثمان علی انصاری، رام چندہ برڈ نوبل جگتیان اور ڈاکٹر داؤد پوتا۔ حکیم محمد فتح سیوہانی کی وفات 1942 کے بعد لغت کے کام کی رفتار میں کمی آ گئی۔ 1947 میں بھیرومل کے ترک وطن کے بعد کام رک گیا۔ 1949 میں اس کام کو پھر تیز کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ 1948 میں نویں ادبی کانفرنس منعقدہ موہیڑ کے موقع پر ایک قرارداد کے ذریعہ حکومت سے استدعا کی گئی تھی کہ لغت کے لیے 1 لاکھ روپیہ منظور کیا جائے اور حکومت نے اس پر غور کرنے اور مناسب قدم اٹھانے کا وعدہ کیا تھا۔ لغت کمیٹی نے الف بے تک کام مکمل کیا، اس کے بعد پھر رک گیا۔ 1950 میں 11ویں ادبی کانفرنس منعقدہ حیدرآباد کے موقع پر ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ لغت کا کام ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کے سپرد کیا جائے۔ اس کے بعد اکتوبر 1951 میں سندھی ادبی بورڈ نے یہ کام ڈاکٹر بلوچ کے سپرد کر دی اور محمد بخش واصف، مرحوم ڈاکٹر عبدالکریم سندھیلو، رشید احمد لاشاری اور سید سردار علی شاہ اس میں کام کرنے لگے۔ اس بورڈ کے تحت رسالہ مہران جاری کیا گیا جس کا پہلا پرچہ 1946 میں شائع ہوا۔ یہ رسالہ اب بھی سندھی ادبی بورڈ کی طرف سے سہمائی کی صورت میں شائع ہو رہا ہے۔ اس میں تحقیقی مقالات کے علاوہ افسانے اور نظمیں بھی شائع ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 205، قیام پاکستان کے بعد سندھی ادبی بورڈ کو نئی صورت میں قائم کیا گیا۔ اس ادارے کی طرف سے کئی تاریخی، علمی اور ادبی کتابوں کے ترجمے شائع ہوئے۔ سندھ کی تاریخ کے سلسلہ میں چچنامہ، تاریخ معصومی اور تحفہ الکرام کو بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے ان کتابوں کے معیاری سندھی ترجمے حواشی کے ساتھ شائع کیے گئے۔ ان کتابوں کے ترجمے مختوم امیر احمد نے کیے۔ ان کے علاوہ دیگر تاریخی، علمی اور ادبی کتابوں کے ترجمے بھی شائع کیے گئے اور اب تک شائع کیے جاتے ہیں۔ مثلاً گورکی کی آتم کہانی، اندلس کے عالم جابر بن حیان کے عربی کے تراجم، منتخب امریکی افسانے، امریکی لوک کہانیاں، کلیداس، نل دمنتی، انکوائری آفیسرا وغیرہ۔ اس ادارے کے علاوہ صفحہ نمبر 205 ہی جاری ہے۔ اس ادارے کے علاوہ دیگر اشاعتی اداروں نے بھی تبازات کتابوں کے ساتھ ترجمے بھی شائع کیے۔
چنانچہ مولانا حاجی احمد ملہ نے قرآن حکیم کا منظوم سندھی ترجمہ کیا۔ مولانا دین محمد ادیب فیروز شاہی نے مثنوی مولانا روم کا مکمل منظوم ترجمہ کیا۔ لطف اللہ بدوی مرحوم نے علامہ اقبال کی کتابوں کا منظوم سندھی ترجمہ کیا۔ مولانا ابوالخلا آزاد کے بعض مضامین اور کتابوں کا ترجمہ ہوا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی تفسیر قرآن حکیم اور بعض مضامین کا ترجمہ ہوا۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن کے کچھ حصے اور بعض کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ ان کے علاوہ مولانا شبلی، مولانا محمد ذکریہ اور دیگر علماء کرام کی اردو کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ ان کے علاوہ کئی افسانے، ڈرامے، ناول، مضامین اور مختلف علوم اور فنون کی کتابیں انگریزی، عربی، فارسی، اردو اور دیگر زبانوں سے ترجمہ کر کے شائع کی گئیں۔ موجودہ دور میں سندھی ادب نے بڑی ترقی کی اور کئی شاہکار ناول، افسانے اور ڈرامے لکھے ہیں۔ اس کے باوجود دیگر زبانوں کے مصنفوں کے افسانے، ناول اور ڈرامے بھی ترجمہ کیے گئے اور مثلاً وکٹر ہیوگو، موپساں، پیری لوئی، خلیل جبران، بمنگوئے گورکی، ٹاسٹائی، رائڈر ہیگرڈ، چیخوف وغیرہ۔ اردو ادیبوں میں زیادہ تر کرشن چندر، نسیم حجازی، سید امتیاز علی تاج اور بعض دیگر ادیبوں کے شاہکار افسانے، ڈرامے اور ناول ترجمہ کیے گئے ہیں۔ اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اختتامیہ: سندھی ادب ایک وسیع سمندر کی مانند ہے جس کا احاطہ کرنے کے لیے کئی ضخیم جلدوں کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس وسیع ذخیرے کو مختصر مگر جامع انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور سندھی ادب کے تدریجی ارتقاء کا مختصر خاکہ اور جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سندھی زبان میں ترجمہ کی ہوئی کتابوں اور نظموں کا ذکر بھی نمایاں طور پر کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ ہر تاریخی موڑ پر ترجمے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے اور جب بھی نئے علوم و فنون کو روشناس کرانے کی ضرورت پیش آئی ہے اس وقت ابتدا ترجمے سے ہی ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 206۔ جب اسلام اس سرزمین پر وارد ہوا تو قرآن حکیم کا ترجمہ ہوا۔ تالپور دور میں جب نئی صورتحال پیدا ہوئی تو جدید سندھی نثر میں قرآن کریم کا ترجمہ ہوا۔ تحریک آزادی کے ابتدائی دور میں جب نئے نظریات سامنے آنا شروع ہوئے تو مولانا امروٹی نے قرآن مجید کا بامحاورہ سندھی ترجمہ شائع کیا۔ انگریزوں کے زمانے میں جب نئے علوم و فنون پڑھانے کی ضرورت پیش آئی تو شروعات ترجمہ سے ہوئی اور مختلف علوم و فنون کی کتابیں سندھی میں ترجمہ ہوئیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اسی ضرورت کے پیش نظر کئی کتابیں ترجمہ ہوئیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ جدید ادب کی شروعات بھی ترجمہ سے ہوئی۔ افسانے، ناول، ڈرامے اور مضامین وغیرہ پہلے ترجمہ ہوئے، بعد میں تبازات ادب پارے تخلیق کیے گئے۔ ترقی پسند ادب پر ابتدا میں بھی پہلے ترجمہ کو ذریعہ بنایا گیا۔ موجودہ دور میں سندھی ادیبوں نے جدید رجحانات اور ترقی پسند نظریات کے مطابق تخلیقی ادب کا بہت بڑا ذخیرہ پیش کیا ہے جو کسی بھی ترقی یافتہ زبان کے معیاری ادب سے معیار میں کم نہیں ہے۔ اس کے باوجود جدید ادب کے شاہکاروں کے ترجمہ کا سلسلہ ابھی جاری رہا۔ افسانوی ادب کے علاوہ تاریخی، مذہبی اور فلسفہ کی کتابوں کا ترجمہ بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ مثلاً حال ہی میں امام غزالی کی کتاب کیمیائے سعادت کا سندھی ترجمہ، آرنلڈ کی پریچنگ آف اسلام کا ترجمہ، علامہ اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام کا ترجمہ، ابن بطوطہ کے سفر ناموں کا ترجمہ اور دیگر کتابوں کے ترجمے شائع ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 207 بے سندھی نثر کی تاریخ۔ مرحب قاسمی مقالہ تخلیقی سندھی ادب و ثقافت نمبر، بہانامہ لاہور پرانی انارکلی 1988 جلد 19 شمارہ 2 صفحہ نمبر 143 سے 146۔ انسان تمدن کا دل دادا ہے، اس کی فطرت اسے مجبور کرتی ہے کہ اپنے تجربات، مشاہدات، خیالات، واردات اور جذبات کو دبانے کی بجائے دوسروں تک پہنچائے، تکمیل ذات کرے۔ یہی خواہش انتقال ادب کی تخلیق کا سبب اولا ہے۔ ان تحریکات سے جو ادب کی تخلیق کا سبب ہے، صرف مختلف اصناف ادب کی تدریجی ترقی کا یہ پتہ نہیں چلتا، بلکہ مختلف زبانوں، مختلف معاشرت، ان کے طرز عمل، مختلف ادوار کے حقائق و شواہد اور انسانی فکر کی بلندی اقدار کا نقشہ بھی بہینہ کھینچا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں نظم کی بجائے نثر زیادہ مؤثر اور مقبول عام سمجھی جاتی ہے، جو کہ نظم کے مقابلے میں نثر کا دائرہ کار زیادہ وسیع، عمیق اور آسان خیال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے معاشرت، حالات، واقعات، حقائق، واردات اور جذبات کا اظہار نسبتاً سہل ہے۔
اب جہاں تک سندھی نثر کا تعلق ہے، اس کی ابتدا 18ویں صدی کے وسط سے ہوتی ہے، جبکہ سندھی نظم یا شاعری کی ابتدا 14ویں صدی میں ہی ہو چکی تھی۔ عام طور پر تحقیق یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہر بولی کی ابتدا عموماً شعر سے ہی ہوتی ہے، لیکن دوسری زبانوں کی شاعری اور نثر میں اتنا نمایاں فرق نہیں پایا جاتا جتنا کہ سندھی نثر اور نظم کے درمیان موجود ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سندھی زبان کو اپنے حروف تہجی اور ساخت حاصل کیے صرف ایک ہی صدی کا عرصہ گزرا ہے۔ اس سلسلے میں پروفیسر سنگھارام ملکانی اپنی کتاب سندھی نثر جیسی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ پہلے ہندو راجاؤں کے دور میں سندھ کی اصل بولی پراچین سنسکرت سمجھی جاتی تھی، جو براہمنی حروف تہجی میں لکھی جاتی تھی۔ بعد میں اس کی دو صورتیں ابھر کر سامنے آئیں، ایک پالی اور پراکرت یعنی رواجی بولی۔ اسی حوالے سے سر رچرڈ برٹن اپنی مستند کتاب جس کا سندھی ترجمہ شائع ہو چکا ہے میں لکھتے ہیں، دوسری ہندوستانی زبانوں کی طرح سندھی بھی سنسکرت سے نکلی ہے، مگر یہ ایک مکمل بولی ہے اور ہندوستان سے تعلق نہیں ہے اس کا، جیسے کہ سمجھا جاتا ہے۔ سندھی بولی میں کتنی ہی نزاکتیں اور نکتے ہیں جن میں وہ باقی ہندوستانی بولیوں سے بلند ہے۔ یہ بحث بہت طویل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات طے ہو چکی ہے کہ سندھی نثر کی ابتدا نظم کے مقابلے میں بہت تاخیر سے ہوئی۔ سندھی نثر تحقیق کے مطابق 18ویں صدی کے وسط میں شروع ہوئی۔ پروفیسر سنگھارام ملکانی نے اپنی کتاب میں اخون عزیز اللہ مٹیاری کے قرآن مجید کے سندھی ترجمے کو سندھی نثر کی پہلی کتاب اور سندھی نثر کا ابتدائی نمونہ بتایا ہے، جس سے سندھی ادب کی تاریخ پر کام کرنے والے طبقوں، ادیبوں اور عالموں نے اتفاق کیا ہے۔ قرآن مجید کا یہ سندھی ترجمہ 13ویں صدی ہجری کے شروع میں لکھا گیا۔ اس کا مترجم مٹیاری ضلع حیدرآباد کا رہنے والا تھا۔ اس سے بہت پہلے قرآن مجید کے سندھی ترجمہ کا اور حوالہ بھی آتا ہے۔ صفحہ نمبر 208۔ سندھی نثر کے سلسلے میں تاریخی لحاظ سے کتاب عجائب الہند تالیف بزرگ بن شہریار کے مطابق یہ پختہ ثبوت ملتا ہے کہ دنیا کی دوسری تمام زبانوں سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ سندھی میں ہوا، اور 1100 سال پہلے کا سندھی ترجمہ ہے جو محروق بن رائق راجہ کی استدعا پر منصورہ سندھ کے عرب حاکم عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے ایک عراقی عالم نے لکھا۔ صفحہ نمبر 208 ہی جاری ہے۔ یہ عراقی سندھ کی زبان سے نہ صرف اچھی واقفیت رکھتا تھا بلکہ ایک جانا پہچانا شاعر تھا، مگر افسوس کے حالات، انقلابات زمانہ اور سندھ پر مسلسل حملوں کی وجہ سے سندھی زبان کا یہ ابتدائی نمونہ محفوظ نہ رہ سکا۔ 18ویں صدی کے اختتام پر مختوم عبدالرحیم گرہوڑی کے 7 مقولے 7 گفتہ ملتے ہیں، جن کا تذکرہ مرحوم ڈاکٹر داؤد پوتا نے اپنے مقالے قدیم سندھی نثر 1934 میں تفصیلاً کیا ہے۔ یہ حکمت سے بھرپور نکتے ٹھیٹھ سندھی میں لکھے گئے ہیں اور انہیں سندھی نثر کے اوائلی نمونوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان کا طرز اسلوب قافیہ دار نثر کی مانند ہے۔ مثلاً ان 7 مقولوں میں سے ایک کا ترجمہ یہ ہے کہ ذات اس کی اعلیٰ جس کے گھر میں اناج کی فراوانی ہو۔ اور نمونوں کے علاوہ بھی سندھی محققوں کے خیال میں کچھ ایسی تحریریں اور جملے ملے ہیں جنہیں سندھی نثر کی ابتدا میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ بقول ڈاکٹر الانا، سندھی نثر جیسی تاریخ ارغونوں کے دور میں بھی کتنی ہی کہاوتیں اور جملے ملتے ہیں جنہیں نثر کی تاریخ کے باب میں مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ پیر حسام الدین شاہ راشتی نے پیر مراد شاہ کے منہ سے نکلا ہوا ایک بے ساختہ جملہ او پاؤ عرب دلئی وجی ہیما کو مثال کے طور پر لکھا ہے، جو پیر صاحب کی نظر میں ایک نثری جملہ تھا۔ اسی طرح ارغون حکمرانوں کے ابتدائی دور میں شاہ کریم کے ملفوظات سے شاہ کریم جا خطبہ اور ایک اور مشہور نثر نویس مختوم جعفر ببکائی وفات 1998 ہجری اور مطابق 1589 عیسوی کی عربی تصنیف حل العقود فی طلاق السنود، جو کہ طلاق کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق ہے، اس بات کی گواہ ہیں کیونکہ ان کتابوں میں سندھی جملے رقم ہیں۔ اس کے علاوہ اسی دور کے قدیم ناگری رسم الخط میں تحریر کردہ قلمی نسخے سے سندھی نثر کی مثال ملی ہے۔ اس مثال کے لیے سراج الحق میمن قابل تعریف ہیں جنہوں نے اس پر تحقیق کی۔ اس کے بعد کا ایک لمبا عرصہ سندھی نثر کی تاریخ کے حوالے سے تقریباً تاریک نظر آتا ہے، لیکن 1843 میں تالپوروں کی شکست کے بعد جب عہد برطانوی کی ابتدا ہوئی تو انگریزوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر سندھی عوام سے براہ راست رابطے کے لیے سندھی زبان کو آگے بڑھایا۔
عربی فارسی خط کی بجائے عربی حروف تہجی میں نقطے لگا کر خالص سندھی آوازوں کے لیے نئے نئے الفاظ ترشوائے گئے اور عربی کا خط نسخ رائج ہوا۔ سندھی زبان اور نثر کی ترقی کا صحرا سربار ٹل فریئر کے سر ہے۔ انگریزی عہد حکومت میں سندھی نثر خوب پھلی پھولی اور اس سلسلے میں بے شمار کام پایا تکمیل تک جا پہنچے۔ واتھن کی گرامر تو بن ہی چکی تھی، اس کے بعد چند اور گرامر اور لغات تیار کیے گئے۔ مثلاً گرامر آف سندھی لینگویج کے مصنف پرستپ اے گرامر اینڈ ووکیبلری آف سندھی لینگویج مسٹر واتھن کلکتہ 1836 اور کیبلری آف سندھی لینگویج اے گرامر آف سندھی لینگویج کیٹنسٹک بمبئی 1849 صفحہ نمبر 209۔ اس گرامر کے آخر میں ضمنی طور پر منشی ادارام تھانور داس کی لکھی ہوئی دیوناگری میں چھپی ہوئی تھی، جو سندھی نثر میں پہلی کہانی نظر آتی ہے۔ گرامر کی کتابوں اور لغات کے ساتھ ساتھ درسی کتابوں اور تراجم کا کام بھی شروع ہوا۔ نصابی کتب کے سلسلہ میں دیوان پر بدھاس آنند رام قاضی غلام علی مرزا علی رضا اور مرزا صادق علی بہادر کے نام نمایاں ہیں، جنہوں نے کئی نصابی کتابیں لکھیں۔ دیوان نند بہرام کا نام ان سب میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے صرف درسی کتب لکھیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ تاریخ معصومی جیسی مشہور کتاب کا سندھی ترجمہ کر کے کافی شہرت پائی۔ نصابی کتابوں میں جن خاص موضوعات کو منتخب کیا گیا ان میں تاریخ، مذہبی امور، جغرافیہ، الجبرا، علم بدن اور منطق وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ سندھی گزیٹر 1474 کے مطابق اسی سال صرف تاریخ جغرافیہ سندھی زبان میں مکمل کی گئی۔ 1854 میں کراچی کے کلیکٹر مسٹر پریڈی کی نگرانی میں پہلا سندھی اسکول قائم کیا گیا اور 1860 میں تعلیم کے لیے ایک جدا محکمے کا قیام عمل میں آیا۔ اس دور میں کتنے ہی قصے کہانیاں لکھی گئیں۔ حکومت کی کوششوں کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری طور پر بھی تصنیف و تعریف کے کام میں روز افزوں ترقی ہوئی۔ جن غیر سرکاری مصنفوں نے اس دوران ادبی کام کیا ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 سندھی ادب پیر حسام الدین راشدی۔ 2 1852 میں غلام حسین محمد قاسم قریشی نے بمبئی زمیندار کی کہانی لکھی۔ 3 1855 میں سید میرا محمد شاہ نے سر انوری کرانوری کا قصہ لکھا۔ 4 1857 میں دیوان نند بہرام نے بچوں کی پہلی جماعت کے لیے باب نامہ لکھا۔ 5 1861 میں سید میرا محمد شاہ نے مفید السیان کا ترجمہ کیا۔ 6 1861 میں دیوان نندی رام نے تاریخ معصومی کا فارسی سے سندھی میں ترجمہ کیا۔ 7 1870 میں رائے بہادر کوڑی مل نے کولمیس کی تاریخ کا ترجمہ کیا۔ 8 1870 میں نول رائے نے السیب کی کہانیوں کا ترجمہ کیا۔ 9 1870 میں دیوان نول رائے اودھام نے راس بلاس کا ترجمہ کیا۔ ان تراجم کے علاوہ انہی چند سالوں میں کچھ متوازات کتابیں بھی سامنے آئی ہیں۔ 10 1864 میں کیولرا نے 3 کتابیں تصنیف کی۔ نمبر 1 گل، 2 مرکزی، 3 گل شکر۔ 1864 عیسوی تا 1910 یہ وہ دور ہے جب سر سید احمد خان کی تحریک زور پکڑ چکی تھی اور اس کے اثرات سے کوئی خطہ بھی بچ نہ سکا تھا۔ ان اثرات کے نتیجے میں سندھی میں بھی کئی اخبارات اور رسائل کا اجرا ہوا، جہاں انجمن محمدی کا قیام وجود میں آیا، جس کے زیر اہتمام 1875 میں کراچی سے 7 روزہ معاون جاری ہوا۔ صفحہ نمبر 210۔ 1881 میں معین الاسلام میں نامی اخبار کا اجرا ہوا۔ 1882 میں سندھ سرکار نے تعلیمی ادارے کی جانب سے ایک اخبار شروع کیا، جسے 2 سال کے بعد سندیسا کے نام سے ایک ادبی تنظیم کے حوالے کر دیا گیا، جس کے بانی سادھو ہیرا نند اور دوسرے صاحب مقرر ہوئے۔ اس اخبار نے سندھی نظم اور نثر کی اشاعت کا کام شروع کیا، جس سے ادیبوں اور محققوں کے حوصلے بلند ہوئے اور انہیں اپنی کاوشوں اور حوصلہ افزائی کے لیے میدان میسر آ گیا۔ ان کے علاوہ جن دیگر اخبارات اور رسائل کا اجرا اس دور میں ہوا، ان میں بدرجہ ذیل اپنی کارکردگی کے لحاظ سے کافی اہم مقام رہے ہیں۔ نمبر 1 مفر القلوب کراچی، 2 مجمع عمومی کراچی، 3 اکلیل کراچی، 4 سرسوتی پربھات 1891،
جوت 1896، الحق 1900۔ یہ سب رسائل اور اخبارات وہ ہیں جنہوں نے سندھی زبان، سندھی ادب اور تہذیب اور ثقافت کی ترویج و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہی دور ہے کہ جس میں سندھی ادب اور زبان کو تقویت ملی اور لوگوں میں ادب پڑھنے لکھنے کا شعور بیدار ہوا۔ ہندو اور مسلم دونوں فریقوں نے نہ صرف کتب لکھی بلکہ کتنی ہی کتابیں اردو، انگریزی، فارسی، ہندی اور بنگالی زبانوں سے سندھی میں ترجمہ کی گئیں۔ سندھی تراجم میں جو شہرت اخوند لطف اللہ کی ترجمہ شدہ کتاب گلے خنداں کو حاصل ہے وہ کسی اور ترجمہ کو نہ ملی۔ یہ مرزا رجب علی بیگ سرور کے فسانہ عجائب کا ترجمہ ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے انداز بیان کی دلکشی کے سبب یہ اصل سے بھی بڑھ گیا۔ اسی دور میں اردو کی مشہور دوسری داستانوں کے تراجم بھی سندھی زبان میں ہوئے۔ چہار درویش اور حاتم طائی کا ترجمہ حاجی امام بخش کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ اس دور کے نثر نویسوں میں دو نام بہت نمایاں نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی خداداد، قابلیت اور قلمی طاقت اور صلاحیتوں سے نثر کو نیا اسلوب و پیراہن بخشا۔ ان میں مرزا قریچ بیگ اور دوسرے شمس الدین بلبل ہیں۔ بلبل صاحب نے آفتاب، سکھر الحق سکھر اور محامن کراچی اخباروں کے ذریعے سندھی نثر میں نئی روح پھونکی ہے اور موجودہ سندھی ادب اور سندھی عبارت کی تشکیل میں بلبل کا بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے سندھی کو سلیس اور اخباری طرز تحریر میں ڈھالا۔ ان کی اپنی تحریر میں حقیقت نگاری، سندھ کی تہذیب، معاشرتی مسائل، عوام کے جذبوں اور خیالوں کی ترجمانی اور مختلف علاقوں کے لوگوں کی نمائندہ اور زندہ تصویریں نظر آتی ہیں۔ اس زمانے میں نثر نویسوں میں مرزا قریچ بیگ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ مرزا صاحب نثر کے ہر شعبے میں ترجمہ اور تصانیف پیش کرنے کا مقصد رکھتے تھے۔ سندھی ناول اور ڈرامے کی ابتدا میں بھی مرزا صاحب نے ہی کی۔ اس کے علاوہ لغت، صرف و نحو، علم منطق، علم معاشرت، اخلاقیات اور فلسفے پر بھی کتابیں لکھی گئیں۔ کہانیوں کے قصے اور اخلاقی مضامین کا اجرا ہوا۔ دینیات پر کتابیں تالیف کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ ان سب مراحل میں مرزا قریچ بیگ نے نمایاں حصہ لیا۔ انہوں نے شیکسپیئر کے ڈرامے سندھی کالم میں ڈھال کر یہاں مکالمہ نویسی کا باب کھولا۔ اسی طرح اس بزرگ نے 1879 یعنی 1879 میں بیکن کے فلسفیانہ مضمونوں کو سندھی کے کالم میں ڈھال کر مضمون نویسی کا معیار بلند کیا۔ صفحہ نمبر 211۔ اسی دور میں اسی دور میں یوان کوڑی اور مل اور دیوان کیولرام کی خدمات بھی قابل ستائش ہیں۔ ان صاحبان نے کئی کتابیں لکھی جن میں کئی توازات تھیں۔ دیوان ٹھگرام گدومل اور دیوان کوکچن کوڈومل بھی قابل ذکر ہیں، جن کے مضامین بعد میں پروفیسر بھیرومل چند نے اکٹھا کر کے کتابی صورت میں شائع کیے۔ 1900 تک کی سندھی نثری تاریخ میں مندرجہ بالا تذکرے انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ اس دور کے بعد قیام پاکستان تک اور پھر بعد میں بھی سندھی ادب کا تذکرہ خاصا تفصیل طلب ہے، کیونکہ اس کے بعد سندھی زبان، سندھی اسلوب اور سندھی نظم و نثر نے کافی ترقی کی، کئی تبدیلیوں کو اپنایا اور ہزارہا قابل مصنف پیدا کیے، ادبی انجمنیں قائم ہوئیں اور سندھی ادب کی ایک نئی دنیا آباد ہوئی۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 838 یعنی 0
345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 212 جیم جز جیم سندھ کے عظیم صوفی شعراء شاہ لطیف کا کلام وحدت و اخوت کا پیغام ڈاکٹر وقار راشدی مہران نقش کراچی مکتبہ اشاعت اردو 1986 صفحہ نمبر 59 تا 66 اور 91 تا 101۔ سرزمین سندھ صدیوں سے علوم و فنون و تاریخ و ثقافت و تہذیب و تمدن کا مرکز اور تصوف روحانیت حقائق و معارف کا گہوارہ رہی ہے۔ اس حقیقت کی زندہ شہادتیں آج بھی جا بجا تاریخی عمارتوں قدیم مسجدوں مجاہدان اسلام کے مزاروں بزرگان دین کی درسگاہوں فدائیان توحید کی خانقاہوں اور بہت سے قدیم آثار سے ملتے ہیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بٹھائی صوفیاء کرام اور بزرگان دین میں سے تھے جن کی ذات بابرکت کی بدولت ریگزار سندھ میں تجلیات الہی اور انوار محمدی کی ضیاءپاشی ہوتی رہی۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی کرنیں پھوٹی اور جن کی رشد و ہدایات کشف و کرامات اور علوم و فیوز کا سرچشمہ آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بٹھائی 1690 عیسوی بمطابق 1102 ہجری اس جہان رنگبوت سے وابستہ ہوئے اور 1365 ہجری بمطابق 1752 عیسوی میں اپنے معبود مسجود حقیقی سے جا ملے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شہنشاہ ہند اور اورنگزیب عالمگیر دہلی کے تخت پر متمکن تھا اور سندھ کی عنان حکومت کلہوڑا خاندان کے حکام میاں نور محمد کے ہاتھوں میں تھی۔ تاجدار دہلی اور سربراہ سندھ دونوں پردانہ توحید دیوانہ رسالت اور اسلام کے عظیم مبلغ تھے۔ ان کے عہد میں کفر و الحاد شرک و فساد کے بڑے بڑے بت توڑ دیے گئے۔ جب شاہ لطیف نے آغوش کائنات میں آنکھیں کھولیں فضائے سندھ الاولیاء حضرت لال شہباز قلندر جیسی عظیم المرتبت ہستی کے روحانی فیض اور علم و عرفان سے معمور و مسور تھی۔ مینارہ سہمت سے خالق کو مخلوق عابد و معبود ساجد و مسجود مکان و لامکان اور بندگی و زندگی کے اسرار و رموز سے بھرپور روشنی روحوں کی گہرائیوں تک پہنچ چکی تھی۔ ایسے مبارک و متبرک زمانے میں حضرت شاہ لطیف کا دور مسعود یقیناً نیک فال تھا۔ ان کے کانوں میں اللہ اکبر کی آوازیں گونجیں۔ انہوں نے حضرت لال قلندر کے گہوارہ پیام و تعلیم میں اپنی فکر و دانش کی تہذیب و تدوین کی اور عرفہ و اعلیٰ زندگی کو اپنایا۔ روح کی پاکیزگی، دل کی صفائی اور قلب کی وسعت و بلندی نے شاہ لطیف کی تعلیمات کو اجاگر و پائیدار کیا۔ شاہ صاحب کے پیغامات نغمات لطیف کے سانچے میں ڈھل کر غیر فانی و لازوال ہو گئے۔ حضرت شاہ عبداللطیف صوفی منشبی تھے اور صوفی شاعر بھی۔ ان کا عہد دینی، علمی اور ثقافتی اعتبار سے ایک عہد زرعی تھا۔ ان کے دور میں حاکمان سندھ نور محمد کلہوڑ اور سرفراز خان کلہوڑا نے سندھی زبان و ادب کی سرپرستی جس فراخ دلی اور وسیع القلبی سے کی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ صفحہ نمبر 213۔ شاہ عنایت رضوی میاں عیسیٰ حالائی خواجہ زمان لواری میاں مختوم ابوالحسن سندھی زبان میں پہلی کتاب موسوم با مقدمہ صلاح کے مصنف مختوم ضیاء الدین ٹھٹوی، مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی، مختوم عبدالرحیم گروڑی، مختوم عبدالرؤوف بھٹی حالہ کنڈی، پیر محمد بقا ضیاء الدین مختوم معین اور سرفراز خان کلہوڑ جیسے علماء و فضلاء، شعراء و ادباء اور مصنفین و مفکرین شاہ لطیف کی ہم اثر تھے۔ اہل علم و فضل اور ارباب کمال سندھ کی خاک سے اٹھے اور یہیں پیوند خاک ہوئے۔ اس زمانے میں فارسی زبان کا رواج عام تھا، لیکن انہی بزرگوں کا علمی و ادبی کوششوں اور ادیب المثال کاوشوں کی بدولت سندھی زبان کا چلن عام ہوا۔ سندھی زبان جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہوئی۔ سندھی ادب میں نئے رجحانات کا آغاز ہوا۔ حمد و نعت، مناجات، وائی یعنی کافی، دوہے جیسی اصناف سندھی شاعری میں شامل ہوئیں۔ جن پرستاران علم و ادب کا اوپر ذکر کیا گیا، ان کے علاوہ ایسے شعراء کی تعداد بھی کافی تھی جو کم پڑھے لکھے تھے مگر عوامی ذہن کے مالک اور عوامی نفسیات و کیفیات سے واقف تھے۔
ان کے نغمے دیہات کے سیدھے سادے معصوم لوگوں کے لیے فضا میں بکھر جاتے جو انہی کے دلوں کے ترجمان ہوتے۔ یہ نغمے، یہ ترانے عام آدمیوں کے دکھ سکھ، رنج و راحت، شادی بیاہ، ملاپ اور جدائی جیسے جذبات اور احساسات کے آئینہ دار ہوتے۔ ان لوک گیتوں کے تخلیق کاروں میں لطف اللہ، قطب طالب، حبیب جنیجہ، سید شریف، شاہ حسین قیصر، منگیل لکھمیر محمود، قاسم بلاول، کھٹی بڑوار اور ہلال کے نام ناقابل فراموش ہیں۔ شاہ صاحب کا کلام معرفت و محبت، وحدت و اخوت ہے۔ ان کے ابتدائی کلام میں عشق مزاجی کا بھرپور تاثر ملتا ہے، لیکن دوسرے اور آخری دور کے کلام میں عشق حقیقی کے جذبات کو جس صالحانہ انداز اور وجدانی کیفیتوں سے پیش کیا گیا ہے، وہ شاہ صاحب ہی کا حصہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ شاہ صاحب عربی اور فارسی زبان سے بخوبی واقف تھے، جس کا ثبوت اس واقعے سے ملتا ہے کہ سفر و حضر میں قرآن مجید، رسالہ شاہ عبد الکریم اور مثنوی مولانا روم ساتھ ہوا کرتی تھی۔ مثنوی کا یہ نسخہ شاہ صاحب کو حاکم سندھ میاں نور محمد کلہوڑا نے دیا تھا، جو خود بھی بڑے علم دوست اور صاحب فضل و کمال حکمران تھے اور شاہ صاحب سے بےحد عقیدت اور ارادت رکھتے تھے۔ شاہ صاحب کے ابیات کے مطالعے سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اس رسالے میں جا بجا قرآن مجید، حدیث اور مثنوی کے مطالب نظر آتے ہیں۔ شاہ صاحب نے فلسفہ تصوف کو محض ایک نظریے کے طور پر نہیں بلکہ جزو زندگی بنا کر اپنایا تھا۔ یہ اجزائے ترکیبی کل میں سما کر تخلیق کا روپ دھار گئے اور تخلیق کائنات کا راز بتلا گئے۔ تلاش حق اور رائے حق کے فلسفے کو شاہ صاحب نے اپنے ابیات میں بڑی وضاحت و سرات کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 214۔ شاہ صاحب کا کلام سراپائے قرآن و حدیث کی تفسیر ہے۔ مولانا روم کی مثنوی کے بارے میں جامی نے فرمایا تھا، مثنوی یہ مولوی مانوی ہست قرآن ور زبان پہلوی۔ اور شاہ لطیف کا اپنے کلام کے بارے میں ارشاد ہے، اس کلام کو معمولی اشعار نہ سمجھو، یہ آیات ربانی ہیں، یہ آیات پڑھنے والوں کو محبوب حقیقی کی طرف لے جاتی ہیں۔ شاہ صاحب کا مشاہدہ اتنا تیز اور اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے اپنے آس پاس جو کچھ دیکھا، جیسا کچھ محسوس کیا، اسے شعر کے قالب میں ڈھال دیا۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور انسان کی محبت اور محبتوں کے تعلق سے کائنات و حیات سے محبت کے واضح تصورات کے خد و خال شاہ صاحب کے افخار جمیل میں حسن و لطافت کے آئینے میں صاف و شفاف نظر آتے ہیں۔ ترجمہ: بس وہی اللہ ہے قائم قدیم، مالک ملک اول و اعلیٰ و علیم، والی و رازق واحد رب رحیم، اس کو سچا جان کر حمد حکیم، سانے مطلق ہے وہ قادر کریم، اس کی صنعت سے ہے عالم مستقیم، صنعت عالم ہوتی ہے جب استوار، دے دیا احمد کو کلی اختیار، جب انا مولاک حق نے کہہ دیا، جب انا مولاک حق نے کہہ دیا، ساتھ اس کے انت محبوبی کہا، کہہ دے اے سید کے بہر مصطفیٰ، دونوں عالم کو مزین کر دیا۔ بٹ چکے ہیں جو وحدہ کی چاہ میں، غرق ہیں وہ ذکر الا اللہ میں، معرفت کے لب پہ ہے مہر سکوت، ایک نئے عالم کا دیتے ہیں ثبوت، مستعد ہیں چین سے سوتے نہیں، وقت کو آرام میں کھوتے نہیں، اے لطیف اس ڈھب کے جو عشاق تھے ان کے سرشانوں سے اکثر پٹ گئے۔ صفحہ نمبر 215۔ کائنات کی بنیاد انسان کی محبت پر رکھی گئی ہے۔ محبت کے بغیر کائنات کا رنگ پھیکا اور لمحات حیات بے کیف ہے۔ یہی شاہ صاحب کی تعلیم ہے، یہی شاہ صاحب کا پیغام ہے۔ عشق مجازی ہو یا حقیقی، عشق کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں۔ کائنات کے وجود اور حیات کی تشکیل عشق کے سربستہ راز میں مضمر ہے۔ محبوب کی طلب اور عشق کی کسک وہ کیفیت ہے جو حیات کو شیفتگی بخشتی ہے۔ اس فلسفہ عشق کو مولانا روم، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی اور دوسرے صوفیاء نے جس وضاحت و سرات کے ساتھ پیش کیا ہے، اس کا مجموعی عکس افکار لطیف کی شکل میں آنکھوں کو مسرور اور روحوں کو مسحور کرتا ہے۔ رنگ لطیف کے جلوے میں ایک علیحدہ کسک، سوز و گداز اور عجیب کیفیات ہیں۔ حضرت شاہ لطیف کی شاعری میں تصوف و روحانیت، علم و عرفان کے اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں۔
وہاں عوام کی زندگی کے ہر پہلو پر حکیمانہ و صوفیانہ نظر ڈالی گئی ہے۔ ان کے اکثر و بیشتر اشعار ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب کی زبان سادہ اور عام فہم ہے۔ اشتہارات، تلمیحات، تشبیہات کے باوجود طرز ادا، دلکش اور انداز بیان نہایت مؤثر اور دل پذیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب کے کلام کو ان کی زندگی میں بھی بے حد مقبولیت حاصل ہوئی، اور آج 2 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نغمات لطیف کا ایک ایک شعر قلب و روح کو مست و بے خود بنا دیتا ہے۔ ان کے فکر و فن کی افادیت و اہمیت ارباب فکر و دانش اور اہل تحقیق و تنقید کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب نے اظہار کے خیال کے لیے سندھی زبان کا انتخاب کیا۔ ان کا یہ انتخاب اس قدیم وہمہ گیر زبان کے لیے نیک فال ثابت ہوا۔ آج سندھی ادب میں جو نئے خیالات، صحت مند رجحانات اور جدید میلانات پائے جاتے ہیں، وہ شاہ صاحب کی فکری کاوشوں کے رہین منت ہیں۔ نگارشات لطیف کی بدولت نہ صرف سندھی زبان کی بے انتہا ترقی ہوئی بلکہ سندھ ادب میں وسعت و رفت، گہرائی، ہمہ گیری و آفاقیت پیدا ہوئی، جس کی مثال شاہ صاحب سے پہلے نہ ملتی تھی اور نہ اب ملتی ہے۔ صفحہ نمبر 216۔ سندھی زبان کے جدید شعراء میں زندگی آمیز، حیات آموز انداز فکر کا جو رجحان ملتا ہے، اس پر افکار لطیف کا پرتو ہوتا ہے۔ اس مکتبہ فکر کی پرانی نسل کے شعراء میں سچر سرمست شاہ صاحب کی فکر و فن کے منفرد نمائندے ہیں۔ عمر معرفی، لیلا چنیر، سسی پنو اور مومل رانو وغیرہ پاکستان کی وہ مشہور لوک کہانیاں ہیں جن کو شاہ صاحب جیسے عظیم المرتبت شاعر نے اپنے کلام کے ذریعے لازوال بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ لطیف کو شعر و ادب میں غیر معمولی و بے مثال قوت تخلیق عطا کی تھی، جس کی بنا پر وہ کہیں رومی، کہیں حافظ اور کہیں سعدی نظر آتے ہیں۔ رزمیہ، بزمیہ، عشقیہ، مرثیہ، معرفتیہ، غرض ہر رنگ میں یکتا و جگانا تھے، اور ہر صنف پر شعر کہنے کی بلا کی قدرت اور بے پناہ مہارت رکھتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ دنیا کے عظیم شاعروں اور مفکروں میں شاہ لطیف کا شمار ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا لوک کہانیاں کہنے کو عشقیہ داستانیں ہیں، لیکن ان کے تمثیلی کردار اور مرکزی خیال میں اسلامی درس کی روح، اسلام دوستی، حب الوطنی، انسان اور انسانیت سے محبت، زندگی کا حسن اور عشق کی بلندی پائی جاتی ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک متحرک زندگی ایک ناقابل تسخیر قوت ہے۔ یہ قوت پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ ریاضت و محبت اور جد و جہد کے بغیر خوش نصیبی و خوشحالی میسر نہیں آ سکتی۔ بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والا شاہین علامہ اقبال کے ہاں حرکت و جرت، شجاعت و بہادری، وسعت و بلندی، خودی و خودداری، جہد مسلسل اور سعی و پیہم کی زندگی اور زندہ علامت ہے۔ لیکن شاہ صاحب کے ہاں کونج نامی پرندے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صوفیاء کرام نے ہمیشہ ایسے پرندوں کو اپنا پیامی اور قومی اتحاد کا پیام بر تصور کیا ہے، جو سرسبز وادیوں، ندی کے کناروں، دشت و صحرا میں یکا و تنہا نہیں بلکہ جھنڈ کے جھنڈ پرواز کرنے، چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کے عادی ہیں۔ زمانہ قدیم سے کبوتر کو یہ خصوصیت حاصل رہی ہے کہ اس نے دوست و دشمن کے سراغ رسانی اور عاشق و محبوب کے نامہ و پیام کے فرائض بڑے تاریخی دردمانی انداز میں انجام دی ہیں۔ لیکن شاہ صاحب نے کونج کو اتحاد ملی، کردار قومی اور حب الوطنی کی علامت قرار دیا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ کونج کی طرح انسانوں میں بھائی چارگی، ربط و ضبط، اتحاد و اتفاق اور اخوت و محبت کا جذبہ لازمی ہے۔ کونج کی منظم اور متحد زندگی سے تنظیم، یقین، اتحاد، عزم اور ضابطۂ حیات کا جو سبق ملتا ہے، اس سے قومی کردار کی تعمیر و تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ کونج سے متعلق شاہ صاحب کی ایک مارکہ آرا نظم ہے۔ اردو کے کئی شاعروں نے اس کا نظم و نثر میں ترجمہ کیا ہے۔ رفیق خاور کا منظوم ترجمہ سب سے عمدہ ہے۔ یہ عمل ترجمہ 1954 میں پہلی بار خیابان پاک مرتبہ شان الحق حقی میں شائع ہوا چند اشعار نظر قارئین ہیں۔ صفحہ نمبر 217۔ اجلی اجلی کونجیں کل ہی کتنے جھرمٹ سے ان کے، اڑ کر اس دیس سے جانے کتنی منزل دور گئے۔ اب کیا اس اتھلے پانی کی کھائی میں رہنے سے حاصل، اڑ کے گئے جب سارے ساتھی پنکھ ملے اور دل سے دل۔
اپنی سنگت کب وہ چھوڑیں کیوں چھوڑیں وہ اپنا ہاتھ، اپنی سنگت کب وہ چھوڑیں کیوں چھوڑیں وہ اپنا ساتھ، ان کے من یوں ساتھ ملے ہیں جیسے باہم پات سے پات۔ دن بیتا اور رات آئی پھر بھیگی رات اور رات گئی، قسمت تیری ٹولی کو اس نیارے دیس میں لائی تھی، لیکن ان کے من میں بسی تھی بستی چٹانوں کی، اس کی ان کے من میں لگن تھی، اس کے من میں میت بسی، اس میں کسی کا دوش نہیں ہے، رہ گئی تنہا پھر بھی کیا، اپنا دھنی ہے فکر میں اپنی، اپنا دھنی ہے اپنا دھنی ہے فکر میں اپنی، ان دے گا تجھے انداتا، ننھی کونج اس جھرمٹ میں کل خوب ایک بات کا چرچا تھا، دیپ ہے تیری پریت کا ہر ساتھی کے من میں جلتا، دیپ ہے تیری پریت کا ہر ساتھی کے من میں جلتا۔ شاہ صاحب کے ہاں قومیت کا تصور وطنیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پوری دنیا کے مسلمان ایک ملت ہیں، ایک قوم ہے۔ دین اسلام ہمارا مرکز ہے اور اس مرکز سے وابستگی ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود اور اصلاح و تطہیر کی ضمانت ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی تعلیمات اور پیغامات کو عام فہم اور آسان زبان میں زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچانے کی اشد ضرورت ہے، اس لیے اسلام کی روح، اسلامی تہذیب و ثقافت کی عکاسی شاہ صاحب کے کلام میں نہایت حسن کاری و دلکشی سے کی گئی ہے۔ ان کا کلام سراسر وحدت قومی ملت اور محبت انسانی کا آئینہ دار ہے۔ ماحول اور معاشرے کی تاریکیوں کو دور کرنے کی روشنی ہمیں شاہ صاحب کے کلام سے ملتی ہے۔ فرماتے ہیں سب جاتے ہیں سنگت میں اس اہلی گہلی ٹولی میں، من میں جتنا پریم ہو بس اتنا ہی دھن ہے جھولی میں، من میں جتنا پریم ہو بس اتنا ہی دھن ہے جھولی ہے، اتنا ہی رس ہے اتنی ہی مٹھاس اور اس کا کوئی انت نہیں، کونجیں کونجیں ساتھ رہیں بھٹکے نہ سبوں سے دور کہیں، اپنی قوم سے ہٹ کر رہنا کونجوں کا دستور نہیں، اس سے بڑا ان کی دنیا میں کوئی اور قصور نہیں، ننھی کونج اے ننھی کونج آواز کو اپنی خوب اٹھا، جیسے بھی بن آئے اس پیغام کو اپنوں تک پہنچا۔ صفحہ نمبر 218۔ شاعر ہفت زباں سچل سرمست۔ سندھ کے عظیم و جودی درویش اور ہفت زباں شاعر عبدالوہاب فاروقی سچل سرمست کے والد کا نام میاں صلاح الدین فاروقی بن میاں محمد حافظ عرف صاحب ڈانا فاروقی تھا، جن کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سچل کے جد امجد مجاہد اسلام فاتح اعظم محمد بن قاسم کے ہمراہ حجاز سے سندھ میں آئے، پہلے سیوستان جو موجودہ سہون شریف ہے میں سکونت اختیار کی، پھر ریاست خیرپور میں رس بس گئے۔ قریہ دروازہ کے یہ فاروقی خاندان علم و دانش، تصوف و عرفان کے اعتبار سے پورے سندھ میں ممتاز رہا ہے۔ سچل کے اسلاف طریقت میں سلسلہ قادریہ سے منسلک تھے۔ خواجہ پیر میاں عبدالخالق خاک کی اپنی ایک منقبت کا آغاز اس مطلع سے کرتے ہیں، جس میں خدا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت غوث العظم کا جو ذکر فرماتے ہیں، پھر خدا و مصطفیٰ یا غوث رب العالمین دل کی کریں سید صفا، دل کی کریں سید صفا یا غوث رب العالمین، پھر خدا و مصطفیٰ یا غوث رب العالمین دل کی کریں سید صفا یا غوث رب العالمین۔ منصور ثانی سچل سرمست وادی مہران ضلع خیرپور کے ایک گاؤں دروازہ 1739 عیسوی بمطابق 1152 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام عبدالوہاب فاروقی تھا۔ سچل سرمست کے نام سے شہرت دوام ملی۔ ان کے بزرگوں نے پیار سے سچے ڈنا کہتے تھے۔ سندھ میں شخص کو کہتے ہیں ڈنا جو بلا خوف و خطر حق گوئی کو انصاف انسانی کا بڑا جوہر سمجھتا ہو۔ بچپن سے نیکی اور سچائی ان کا شعار تھی، اس لیے لوگ انہیں سچل اور سچو بھی کہتے تھے۔ سچل سرمست عربی، فارسی، سندھی، سرائکی، ملتانی، پنجابی، ہندی اور اردو میں شعر کہتے تھے۔ بقول پروفیسر محبوب علی چنا ان کے اشعار آبدار کی تعداد
ان کے شعر آبدار کی تعداد سندھ کے تمام شعراء کے کلام سے زیادہ ہے۔ فارسی میں اشعار اور فدائی، اردو سندھی اور دیگر زبانوں میں سچل ڈنا سچو تخلص کرتے تھے۔ حافظ سچل سرمست کی ابتدائی تعلیم حافظ عبداللہ قریشی کے آغوش فیض میں ہوتی۔ کم سنی میں قرآن مجید حفظ کیا اور علوم دین سے بہرہ ور ہوئے۔ جب 6 سال کی عمر میں ان کی پدر بزرگوار کا سایہ شفقت ان کے سر سے اٹھ گیا تو ان کے چچا خواجہ میاں عبدالحق فاروقی نے اپنے زیر عاطفت ان کی تعلیم کے فرائض انجام دیے۔ صفحہ نمبر 219۔ سچل ان کی زیر نگرانی میں نہ صرف فارسی اور عربی تعلیم سے آراستہ ہوئے بلکہ علم تصوف و معرفت اور علم باطنی کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہوئے۔ حضرت پیر خواجہ میاں عبدالحق فاروقی المتخلص باخاکی ایک جید عالم دین، صوفی، منش بزرگ، سندھی اور فارسی کے خوش فکر شاعر تھے۔ سچل ان کی علمی شخصیت اور دینی عظمت سے خاص طور پر متاثر و مستفیض ہوئے۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کا اعتراف انہوں نے اپنے اکثر اشعار میں اس طرح کیا ہے: گر بگوئی میشوم واقف ازاں اسرار راز، پس تو کن با صدق دل روئی با سو شہر دراز، ہست آنجاں پیر عبدالحق عارف اولیاء، میں کن آگا ز سر وحدتش مسکین نواز، شان و شوکت پیر ماں بالا ترست، شان و شوکت پیر ماں بالا ترست، ہمچو کس نیستر عالم علا، آشکارا خاک پائے پیر باش داشوی از دوستش بادشاہ۔ سچل سرمست نے 14 رمضان المبارک 1242 عیسوی بمطابق 1242 ہجری بمطابق 1827 ہجری میں رحلت فرمائی۔ درازہ کا وہ مقام جو کبھی سچل سائیں کا مولد و مسکن تھا، وفات کے بعد معرفت و روحانیت کا مرکز بن گیا۔ آج ان کا روضہ مقدس مرجع خاص و عام ہے۔ سچل سرمست نے سندھ میں وہ 2 حکومتوں کے عہد عروج و زوال دیکھے: کلہاڑ حکومت کا انجام اور دور تالپور کا آغاز۔ میران تالپور سچل کی صوفیانہ زندگی، بے مثل اخلاق و کردار اور عالمانہ اور شاعرانہ عظمت و جلالت کے بے حد قائل تھے۔ بے رستم خان سہراب خان حکام خیرپور بھی ان کا بہت معتقد تھا، یہاں تک کہ اس نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سچل کا زمانہ کے اعتبار سے بڑا مبارک اور اہم زمانہ تھا۔ شاہ عبداللطیف بٹائی پقید حیات تھے جب شاہ لطیف نے وفات پائی۔ سچل کی عمر 13 برس تھی۔ یہ وہ دور تھا جب فضائے سندھ شاہ صاحب جیسے عظیم المرتبت ہستی کے روحانی، علمی و ادبی فجوز سے معمور تھے۔ ہر سو شاہ لطیف کی حیات آفرین معرفت انگیز صداؤں سے قلوب انسانی مسرور و مسحور ہو رہے تھے۔ ایسے مبارک و متبرک زمانے میں سچل کا آغوش حیات میں آنکھیں کھولنا یقیناً فعال نیک ثابت ہوا۔ ان کے کانوں میں اللہ اکبر کی آوازیں گونجیں، ہوش سنبھالا تو قرآن حکیم اور حدیث نبوی کے علاوہ صحیفہ لطیف کی گہوارہ تعلیمات و پیغامات میں اپنی فکر و دانش کی تہذیب و تدوین کی اور پاکیزہ زندگی کو اپنایا۔ روح کی پاکیزگی، دل کی صفائی، قلب کی وسعت و بلندی نے سچل کی تعلیمات کو اجاگر و پائیدار کیا۔ ان کے افکار جمیل پر شاہ صاحب کا پرتو جا بجا ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 220۔ سچل صوفی منش تھے۔ فلسفہ و تصوف کو محض ایک نظریے کے طور پر نہیں بلکہ جزو زندگی بنا کر اپنایا تھا۔ یہ اجزائے ترکیبی کل میں سمو کر تخلیق کا روپ دھار گئے اور تخلیق کا راز بتا گئے۔ جس ماحول میں سچل نے پرورش پائی، تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوئے، وہ خالص دینی اور مذہبی ماحول تھا۔ شاہ عبداللطیف اور لال شاہ باز قلندر کی تعلیمات نے ان کے دماغ اور دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ وہ ان بزرگوں کے پیغامات سے خاص طور پر متاثر ہوئے۔ تلاشی حق اور رائے حق کے فلسفے کو شاہ صاحب نے اپنے رسالوں میں بڑی فصاحت و صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ شاہ صاحب کی یہ آواز سچل کے قلب و دماغ میں رچ بس گئی۔ شاہ صاحب کے زمانے کے عوامل و قوائف اور گرد و پیش کے تقاضوں نے سچل کے فکر و فن پر فطری اثر ڈالا۔ سچل نے ارشادات لطیف پر عمل کیا، ان کے کلام کا تتبع کیا، جیسے کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ مختلف راہوں سے گزر کر اپنے لیے ایک راہ متعین کی۔ شاہ لطیف کی طرح سچل نے بھی جا بجا اسی انداز میں حق کا پیغام دیا۔
موتو قبل ان تموتو میں جو درس سے حق دیا گیا ہے اس کی ترجمانی سچل نے اپنے اشعار میں یوں کی ہے۔ موتوا قبل ان تموتو میں جو درس حق دیا گیا اس کی ترجمانی سچل نے اپنے اشعار میں یوں کی ہے کہ موتوا میں ہے بشارت کی عشق کی اشارت، مرنے میں ہے صفائی پاؤ گے تم حیاتی، ہو جا فنا بقا میں، ہو جا فنا بقا میں اس حسن مالقا میں، حق کی قسم تو حق ہے بن جا تو ذاتی ذاتی، اس شمع پر پتنگے آتے ہیں کیا اچھل کر، ترسیں گے وہ نہ ہرگز جن کو بلے مماتی، منصور کا یہ قصہ معراج ہے سراسر، سولی پہ دیکھ لے تو اسبات میں سباتی، سمجھا سچل نے بے شک مجھ میں ہے حق سمایا، جب سے ہے دل لگایا دوئی رہی ہے جاتی۔ سچل کے اسلامی فلسفے کے تصوف میں انا الحق وحدت الوجود، ہماؤس نفی اثبات، فنا و بقا موت و زیست، حق و باطل ظاہر و باطن، غیر خیر و شر، ذکر و فکر، حال و قال کے تمام پہلو نظر آئیں گے۔ سچل نے ان تمام نقاط کو شیریں آئینے میں جمع کر انسانی ذہنوں کو حقیقت پسندی، حق شناسی و حق گوئی سے سرشار و ہمکنار کر دیا ہے۔ صفحہ نمبر 221۔ سچل سرمست کی شاعری کا بیشتر حصہ سندھی، سرائکی اور مقامی زبانوں پر مشتمل ہے۔ مرغ ناموں، وحدت ناموں، قتل ناموں، سندھی مرثیہ و سچل جو رسالو، سچل جو کلام، عرف عشقی، الہام، مرتبہ سرگوامی مانو، فقیر، مطبوعہ 1952 سچل کی سندھی شہری تصانیف ہیں۔ سچل جو رسالو، مرتبہ علی کلی بیگ، برادر مرزا کلیج بیگ، مطبوعہ الیکٹرک ابوالعلائی پریس آگرہ میں 150 دوہیڑوں کے علاوہ غزلیں اور قافیاں ہیں۔ قافی وہ صنف ہے جسے وائی کے نام سے شاہ لطیف نے ایک نیا روپ دیا اور سچل نے اسے انتہائی عروج پر پہنچایا۔ سندھی اردو کے ممتاز شاعر شیخ ایاز کی رائے میں سچل کے جدید سندھی گیت اور قافی نے شاعری میں بڑی دلکشی کے ساتھ ایک نئی روح پھونکتی ہے۔ ان قافیوں میں گداز اور شیرینی ہے۔ سچل جو سرائکی کلام مرتبہ مولانا محمد صادق رانی پوری مطبوعہ سندھی ادبی بورڈ 1959 کا پہلا حصہ سرائکی دوہیڑوں سی حرفیوں اور قافیوں پر محیط ہے۔ سارا کلام مختلف سروں میں دعائے حسن و عشق، ہیر رانجھا، تصوف وغیرہ جیسے موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ دوسرا حصہ 50 اردو غزلیات کا دلکش و گداز مرقع ہے۔ ان کا یہ اردو کلام کہیں میر تقی میر اور کہیں خواجہ میر درد کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ جہاں تک سندھی اور سرائکی شاعری کا تعلق ہے تو شاہ لطیف کا کوئی دوسرا روپ ہے، لیکن اردو کلام خواجہ میر درد سے ہم آہنگ ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے سچل میر درد سے قریب ہیں۔ ان کا اسلوب و طراز ادا وہی ہے جو درد کا ہے۔ درد کے رنگ میں یہ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ کروں میں کس کو بھلا اپنے حال سے آگاہ، تیرے ہی درد سے قصہ میرا تمام ہوا، جو اپنا سر پہچانے انا سر راؤ وہ انسان ہے، بڑی ہے بات الفت کی وہ ہے مشکل نہ آساں ہے، وہی ظاہر وہی باطن وہی ہم تم کا بہانہ ہے، نکل اس کفر و اسلام کی حد سے یہ فرما ہے، میری آنکھوں نے اسے دل بر عجیب، میری آنکھوں نے اسے دل بر عجیب اسرار دیکھا ہے، مثال ابراز سے خورشید کا انوار دیکھا تھا، ظاہر ہو یا باطن، مثال ابراز سے خورشید کا انوار دیکھا ہے، ظاہر ہو یا باطن، اندر ہو یا باہر، سچل سپرد تیرے ہر باب شکر اللہ۔ صفحہ نمبر 222۔ میں بار بار ہوں خود کچھ بھی نہیں تفاوت، سمجھا انا کے معنی دیگر کلام کیا ہے، تحقیق الحقیقت ساری ہے اس خدائی، سچل ہے جب وہ مالک تو پھر غلام کیا ہے، حق کے پاک ہے حق کے خالق کے افلاق ہے، کہ خرم و بے باک ہے کہ خود بخود نمناک ہے، عشق مجازی ہی ہو یا حقیقی، عشق کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں، کائنات کا وجود اور حیات کی تشکیل عشق کے سربرستہ اور راز میں مضمر ہے، محبوب کی طلب اور عشق کی تڑپ وہ کیفیت ہے جو حیات کو تابندگی اور استقامت بخشتی ہے، عصر قدیم میں
رومیو حافظ اور عصر جدید میں لطیف و اقبال نے فلسفہ عشق کو اپنے کلام میں بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس کی راہیں آسان بھی ہیں، کٹھن بھی۔ جو ہم نفس ناہموار دشوار گزار راہوں سے گزر کر منزل مقصود تک پہنچتا ہے، وہی محبوب کی قربت کی لذتوں سے سرشار و بدمست ہوتا ہے۔ سچل نے عشق مجازی کی چوٹ کھائی تھی یا نہیں، اس کا تو علم نہیں، لیکن مجازی دنیا کے محبوب سے خوب جی کھول کر گفت و شنید کی ہے۔ تصوراتی لطف اندوزی، بدمستی و سرشاری ان کے حصے میں آئی ہے۔ مزید برآں چونکہ انہیں تصوف و معرفت سے فطری لگاؤ اور گہرا تعلق تھا، صوفیانہ زندگی سے روحانی وابستگی تھی، اس لیے وہ عشق کے اسرار و رموز اور کیف و کم نعمتوں سے خوب آشنا تھے۔ ان کے افکار عالیہ میں روحانی اسرار کی جستجو اور روحانی اضطراب کی کیفیت ہے۔ اس حقیقت کا انکشاف ان کی فارسی نگارشات سے ہوا ہے۔ ان کی اردو منظومات بھی عشق کے بھرپور تاثر کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ عقل و عشق کے موضوع پر ان کی ایک طویل مثنوی بعنوان عشق نامہ ان کے فکری رجحان کی آئینہ دار ہے۔ عشق کا جب آفات ہے، نئے کشف و کرامات ہے، تقویٰ نہ کوئی بات ہے، بس میں نہ موجودات ہے۔ اے یار تو نے سر دیا، تیرا نام تب عاشق ہوا، منصور نے جب سر دیا تب سو ہے وہ الحق ہوا۔ اس عشق ان الحق کا یہی نعرہ لگا میدان میں آ، جب سر خود ظاہر کیا بہرحال تو تارک ہوا۔ سیکھے کا عشق جو بھی جھیلے گا وہ مصیبت، سر جائیں صنم پہ صدقے سچل یہ جسم سارا۔ صفحہ نمبر 223۔ عشق ہے امام میرا دیگر امام کیا ہے، بے خانہ میں ہوا ہوں جرا یا جام کیا۔ سندھ کے ایک ایسے شاعر نے جس کی زندگی صوفیانہ طور پر گزری ہو، خالق و مخلوق کی عبادت و خدا خدمت کے لیے وقف ہو، مختلف زبانوں میں شعر کہنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہو، اردو زبان میں طبع آزمائی کی تو اپنے باکمال معاصرین سے کسی طرح پیچھے نہیں رہا۔ جو اشعار خاص تغزل کے رنگ کے ہیں، جن میں واردات قلب محبوب مجازی کے غمزے اشوے انداز و اطوار کی عکاسی اور حسن و عشق کی ترجمانی کی گئی ہے، وہ سوز و گداز، غم و علم، شوخی و بے باکی کی کیفیتوں سے بھرپور ہیں۔ سچل کی غزلیں رنگ تغزل کا عمدہ نمونہ ہیں۔ یہ معیاری بھی ہیں، محسن شعری سے مزین بھی۔ زبان صاف سلیس انداز بیان دلچسپ، ان کا استعمال مناسب و موضوع ہے، الفاظ کا استعمال مناسب و موضوع ہے۔ بعض مقام پر طرز ادا کی دلکشی نے شعر کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔ ہجر و وصل، چھیڑ چھاڑ، وفا و جفا، بے اعتنائی و بے التفاتی، بے رخی، غمزہ، شوخی وغیرہ جو غزل کے دور قدیم کی خصوصیات میں سے ہیں، ان کے ہاں بڑی دل نشینی و دل پذیری کے ساتھ موجود ہیں۔ مجھ کو فنا کرے گی اے جان تیری جدائی، فرقت میں تیری در در کرتا ہوں میں گدائی، تیری فراق سے میں دیوانہ بن چکا ہوں، مجھ کو ہوئی ہے حاصل الفت میں جگ ہنسائی، دو چار دن کا میلہ دو چار دن فراقی، سیکھی کہاں سے تو نے یہ رسمیں آشنائی، معشوق کی نگاہ سے دل خوش ہوا ہے، فرقت کا غم منایا کہتا ہوں حمد اللہ، آنکھوں میں اس کے کاجل، ہاتھوں میں اس کے لالی، پیتا ہے خوب بھر بھر کے وہ جام پرتگالی، وہ شائع عشق آیا دیکھو سچل تماشا، فرار ہو چکی ہے اب میری عقل ساری، یہ ہے طریق مشکل آسان اس کو سمجھو، اس عشق میں اے یارو صد جفا ہے، سر کی نہ کر تمنا گرے راہ عشق پوچھی، یہ قتل عاشقوں کا الفت میں ہی رواں ہے، اس کو خبر نہیں ہے اس عشق کی اے یارو، جو شخص ہے یہ کہتا معشوق بے وفا ہے، آشفتگاں ہزاراں قربان سر کریں گے، سچل غریب مسکین درگاہ کا گدا ہے۔
آگے حوالہ جات ہیں صفحہ نمبر 224 پر، اور ہم آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 225 یونٹ نمبر 8 سندھی زبان اور ادب حصہ 2، اور اس کے بیک پر جو صفحہ ہے 226 وہ بھی خالی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 227 پر، سندھی زبان و ادب 2 یعنی دوسرا حصہ۔ صفحہ نمبر 227 سندھی زبان و ادب حصہ 2۔ قیام پاکستان کے بعد سندھی ادب میں تخلیق کی تجربے ہوئے، مختصر افسانہ نگاری کو فروغ ملا اور یہ مقبول صنف نثر قرار دی گئی۔ افسانوی ادب کے ساتھ ساتھ شاعری میں نظم معرہ، آزاد نظم، سانیٹ اور گیت کے تخلیقی تجربے کیے گئے۔ زیادہ تر نئے شاعروں نے نظموں میں جدت و ندرت کا رجحان اپنایا۔ شعراء کا ایک طبقہ غزل کے روایتی اسلوب کا دل دادا رہا۔ شاعری میں سندھی بیتوں کی روایتی ہیئت میں جدت پیدا کی گئی اور ہندی اسالیب کو اختیار کیا گیا۔ سندھی کا جدید ادب اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ سماجی، ادبی اور تہذیبی شعور کا آئینہ دار ہے۔ اس یونٹ میں سندھی زبان کے جدید ادب کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ الف، آزادی کے بعد جدید سندھی شاعری کا ارتقاء۔ تنویر عباسی، مترجم خالد اطہر، مقالہ آزادی کے بعد سندھی ادب کا ارتقاء، مرتب خالد اطہر، کراچی، مہران پبلشرز، 1984، صفحہ نمبر 37 تا 59۔ جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو اس وقت سندھی شاعری فارسی کے نقش قدم پر چلنے کے باعث اپنی اصلی پہچان کھو چکی تھی اور ہر طرف فارسی زدہ شاعری کا دور دورہ تھا۔ سندھی شاعری میں تمام کی تمام فارسی تشبیہات، استعارات اور تلمیحات دہرائی جا رہی تھیں۔ شاعر کی کامیابی بھی اس میں سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنے کلام میں زیادہ فارسی الفاظ اور ترکیبیں استعمال کرے۔ سندھی کلاسیکی شاعری کے اصل اصناف یعنی بیت، کافی اور دائی صرف دیہی علاقوں کے شعراء تک محدود ہو گئی تھیں اور تعلیم یافتہ شعراء انہیں اپنانے سے گریز کرتے تھے۔ سندھی شاعری میں سندھی زبان کے اصل لب و لہجے کی غنایت اور موسیقیت ناپید ہو چکی تھی۔ سندھی میں استعمال ہونے والے عربی اور فارسی الفاظ کو سندھی لہجے کی بجائے فارسی اور عربی کے شد و مد والے مخصوص لہجے میں ادا کیا جانے لگا۔ نہ صرف یہ بلکہ سندھی لفظوں کی ادائیگی کو بھی وزن کے مطابق بنانے کے لیے متحرک کے بجائے ساکن کر دیا گیا اور اس طرح ان کا لہجہ بھی اجنبی ہو گیا۔ ہر طرف ترہی مشاعروں کی دھوم تھی۔ لطیف، سچل اور سامی کے بجائے اردو اور فارسی دیوانوں کو سند کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ آزادی سے 10 سال پہلے 1937 میں کشن چند بیوس کا مجموعہ کلام شیریں شعر شائع ہوا، جس میں فارسی لہجے اور فارسی ماحول کے بجائے سندھی لہجے اور سندھی ماحول کو اپنایا گیا تھا اور پرانے خیالات دہرانے کے بجائے نئے اور حقیقی افکار پیش کیے گئے تھے۔ بعد ازاں نارائن شیام، ہری دلگیر، شیخ راز، شیخ ایاز، عبدالکریم گدائی، حیدر بخش جتوئی اور نیاز ہمایونی نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ صفحہ نمبر 228۔